بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور ایمان کی شیرینی۔ یہ ترجمۃ الباب بھی رد علی المرجیۃ، مرجیہ پر رد ہے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ اعمال کا کوئی دخل نہیں ہے اور طاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الطاعت لا تفید والمعاصی لا تضر۔ حالانکہ اعمال صالحہ سے ایمان کے اندر مٹھاس آ جاتا ہے، اعمال صالح کے کرنے سے آدمی ایمان کی حلاوت اور شیرینی محسوس کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعمال یہ جز ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے ایمان کے اجزاء ہے، تبھی تو ان کے اہتمام کرنے سے اور ان کو بجا لانے سے آدمی ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔ یا دوسری صورت آپ یہ کہہ دیں، جب آدمی ان اعمال صالح کا اہتمام کرتا ہے تو حلاوت ایمانیہ محسوس کرتا ہے، تو جیسے حلاوت اور شیرینی جو ہوتی ہے وہ پھل کی ایک جز ہے، پھل کے اندر داخل ہے، تو اسی طریقے پر حلاوت بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی مولانا؟ تو اعمال کا بہت بڑا دخل ہے اور طاعات کا، اور ایمان مرکب بھی ہے، تبھی تو ان طاعات کے اور اعمال صالح کے اہتمام کرنے سے ایمان کے اندر شیرینی اور حلاوت آدمی محسوس کرتا ہے۔ یہ دیکھ لو ہماری طرف سے جواب۔ پہلی بات تو آپ غور کریں، حلاوت پھل کا جز نہیں ہے، یہی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پھل پکتا ہے، تیار ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کہ اس کے اندر حلاوت آ جاتی ہے، پھل کے اجزاء اصلیہ میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک زائد چیز ہے، حلاوت پھل کا جز نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ وہی آپ کی ڈھکوسل ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ایمان کامل ہی کا جز ہوگا، اور یہ ہے کہ یہ ثمرات ایمان میں سے ہیں اور اسی طریقے اور نتائج ایمان میں سے ہیں۔ وَبِهِ قال باب حلاوت الایمان وَبِهِ قال حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب بن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان، تین خصلتیں جس شخص کے اندر ہوں، وجد حلاوت الایمان بہن، ان کے ذریعے سے وہ ایمان کی مٹھاس کو اور حلاوت کو محسوس کرے گا۔ پہلی بات تین میں سے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ رسول اس کو محبوب ہوں، مما سواہما، اللہ رسول کے ما سوا کے مقابلے میں، ما سوا سے سب سے زیادہ جتنے بھی ہیں، ما سوا میں ظاہر ہے کہ والدین بھی داخل ہے، اپنی جان بھی داخل ہے، ان سب سے زیادہ اللہ رسول اس کو محبوب ہوں۔ ایک یہ وَمَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، دوسرا یہ کہ وہ آدمی جب کسی آدمی سے محبت رکھتا ہے، لا يحبه لغرض من الاغراض، کسی بھی غرض کے لیے اسے محبت نہیں رکھتا مگر الا للہ، اللہ کی رضا کے لیے خالص محبت ہے، الحب فی اللہ۔ یہ دو خصلتیں۔ تیسرا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور کفر کے اندر لوٹنے کو ناپسند کرتا ہے، اس طرح کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے کہ آگ کے اندر ڈالا جائے، اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، تو اسی طرح کفر کی طرف لوٹنے کو یہ بندہ بھی یہ ہے کہ ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں جس انسان کے اندر ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ اب حلاوت سے کون سی حلاوت مراد ہے؟ حلاوت حسیہ مراد ہے یا حلاوت معنوی مراد ہے؟ تو متأخرین کا مذہب یہی ہے کہ بھئی عام طور پر حلاوت معنوی مراد ہے، غیر محسوس حلاوت معنوی۔ حلاوت معنوی کا معنی کیا ہے؟ حلاوت معنوی کا معنی یہ ہے کہ جب آدمی ان اعمال صالح کا اہتمام کرتا ہے اور مستقر اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے، تو پھر عبادت کے اندر اس کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے۔ عبادت کے اندر اس کو ایک یہ ہے کہ شرح صدر اور اطمینان اور طمانینت، اطمینان اور طمانینت، اور اس کو اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ حلاوت معنوی ہے۔ حلاوت حسی کیا ہے؟ حلاوت حسی یہ ہے جیسے کہ آپ مٹھائی کھاتے ہیں، تو جیسے مٹھائی میں حسی طور پر آپ کو حلاوت اور شیرینی محسوس ہوتی ہے، تو اسی طرح بعض لوگوں کو عبادت کے اندر بھی اسی طرح کے، لہذا متقدمین بعض حضرات جیسے کہ ابن ابی جمرہ ہے، امام غزالی، ان حضرات کا قول یہی ہے کہ اس سے حلاوت حسی مراد ہے، جیسے اس کے اندر شیریں کیا کہتے ہیں، چینی میں مٹھائی کے اندر
میٹھی چیزیں جتنی ہوتی ہیں آپ مٹھاس محسوس کرتے ہیں، ہم اسی طریقے پر عبادت کے اندر بھی مٹھاس محسوس کرتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ میں نے عرض کیا حلاوت معنوی مراد ہے، معنی یہ ہے کہ عبادت کے اندر طمانینت اور اطمینان اور شرح صدر اور سکون ایک قسم کا حاصل ہو۔ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه لغرض من الأغراض إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار باب علامة الإيمان حب الأنصار۔ فرماتے ہیں کہ حب الانصار یہ بھی عمل ایمانی، یہ ایمانی عمل ہے، لہذا حب انصار یہ بھی جزو ایمان ہے۔ جزو ایمان ہے تو ایمان مرکب ہے، اور مرکب یزید و ینقص، تو فالایمان یزید و ینقص۔ معلوم یہ ہو گیا کہ یہ چیزیں ایمان کے اندر داخل ہے۔ حب الانصار، انصار کی محبت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایمان ہی کا جز ہے۔ یہ بات بھی مرجیہ پر رد ہے مولانا، یعنی دونوں چیزیں کہ اعمال ایمان کا جز بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایمان کے اندر زیادتی اور نقصان بھی ہے، زیادتی اور نقصان یہ چیزیں بھی ہے، تو مرجیہ پر رد ہو گیا۔ باب علامت الایمان حب الانصار، انصار کی محبت۔ ابھی حدیث آپ کے سامنے گزری کہ تین چیزیں اگر آدمی، ایک یہ کہ اللہ رسول اس کو محبوب ہوں، دوسرا یہ کہ کسی اور انسان سے محبت کرتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو فرماتے کسی اور انسان سے محبت جو کی جائے تو ان انسانوں میں سب سے زیادہ انصار اس کا حقدار ہے، اس لیے کہ انصار الدین اللہ ہے، وہ اللہ کے دین کے۔ آپ کو ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ ما قبل حدیث میں تھا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، تو فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو محبت کرنی ہے تو انصار سے کر لے، اس لیے کہ وہ انصار الدین اللہ ہے، اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ کچھ پہلے پڑھ گیا مولانا؟ جی باب علامت الایمان حب الانصار وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالک، انس بن مالک کو سنا، وہ نبی سے نقل کر رہا، قال آیت الایمان علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے، وہ آیت النفاق، اور نفاق کی نشانی بغض الانصار، انصار کی دشمنی ہے۔ اب آپ حضرات یہ دیکھیں، حدیث میں صاف صاف بتایا کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور یہ آپ حضرات تو چونکہ ذرا اپنے یہ ہے کہ دماغ سے کام لے لے، آیت کا معنی نشانی علامت، اور علامت جو ہوتی ہے وہ ذل علامت کے اندر داخل نہیں ہوتا، علامت ذل علامت سے خارج چیز ہوتی ہے۔ مسجد کا جو مینارہ ہوتا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے نیچے کوئی مسجد ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مسجد کا مینارہ وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہے، مسجد کا جزء اصلی نہیں ہے۔ کیا مینارہ جس مسجد کا نہ ہو آپ اس کو مسجد نہیں کہیں گے؟ اس وجہ سے جب انصار کی محبت کو آیت الایمان قرار دیا، یعنی علامت الایمان، اور علامت الشیء تکون خارجۃ منہ، شے کی علامت جو ہوتی ہے اس سے خارج ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ کہہ دینا کہ ایمان مرکب ہے اور کل مرکب یزید و ینقص فالایمان یزید و ینقص، یہ قضیہ کسی طرح بھی درست نہیں ہوگا۔ بات وہ یہ کہ یہ نتائج ایمان ہے، ثمرات ایمان ہے، انوار ایمان ہے، برکات ایمان ہے، یہ ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ ایمان کا جز ہے، اس طریقہ پر نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالک عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار۔ اس کے بعد باب آ گیا، ترجمۃ الباب حضرت نے کوئی قائم نہیں کیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جہاں 21 اصول آپ کو بتایا تھا کہ بخاری شریف کو حل کرنے کے لیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ کبھی حضرت کوئی باب نقل کرتا ہے بلا ترجمہ، بغیر ترجمہ، یہی ہے۔ اب ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ تتمۃ لما قبلہ، یہ ما قبل کا تتمہ ہے، یتعلق بما قبلہ، ما قبل باب کے ساتھ جوڑے گا۔ علامت الایمان حب الانصار، چنانچہ یہاں پر حضرت عبادۃ بن صامت جیسے آپ کے سامنے آئے گا،
یہ حضرت عبادہ بن صامت مکے کے اندر، اس میں اللہ کو گھاٹی میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، یہ انصاری ہے۔ یہ باب یہ تعلق بما قبلہ، یہ بھی ما قبل کا تتمہ ہے۔ تو ما قبل میں یہ تھا کہ انصار سے محبت رکھی جائے، اور انہی انصار میں سے میں نے عرض کیا کہ انصار مکے کے اندر حج کے موقع پر آپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مکے کی زیارت کرائے، جب مینا جائیں گے تو مینا پہنچتے ہوئے یہاں آپ کے الٹے ہاتھ پہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ گھاٹی آتی ہے عقبہ جس کو کہا جاتا ہے۔ حج کے موقع پر پہلے 6 بندوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چوری چپکے میں بیعت کی، بات ان کی مشہور ہو گئی لیکن دب گئی۔ اگلے سال 12 ہجری کو پھر 12 آدمی نے، اس سے اگلے سال 13 کو 70 آدمی نے جا کر کے حضرت سے بیعت کی، اور ان میں یہ انصاری لوگ ہیں۔ اور انصار نے، اور وہ سردار اور بڑے لوگ جن کو نقبا کہا جاتا ہے، نقب نقیب کی جمع، تفتیش کار اور سردار، تفتیش کار اور سردار اور ذمہ دار۔ تو انصار نے خود یہ حامی بھری بیعت کر کے کہ حضرت ہم مدینے میں ہر طرح سے آپ کے لیے میدان ہموار کر دیں گے، اور آپ مہاجرین کے ساتھ ہجرت کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ مدینہ کی زمین آپ کے لیے موافق ہوگی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ تتمۃ لما قبلہ، یہ باب بھی ما قبل کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اس میں بھی انصار کا ذکر ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی حدیث ہے وہ انصاری ہے۔ مسئلہ سمجھ آئے؟ ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ حضرت شیخ الہند کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت کبھی یہ کرتا ہے کہ کوئی باب نقل کر کے وہ بلا ترجمۃ الباب، ترجمۃ الباب کے بغیر چھوڑ دیتا ہے، تشہیز اذہان کے لیے کہ طالب علم خود نکالے، استاد جی خود نکالے۔ تو یہاں جو حدیث آئے گی اس حدیث کے پیش نظر دیکھیے، نبی نے فرمایا کہ بیعت کرو مجھ پر، شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اولاد کو قتل نہیں کرو گے، بہتان تراشی نہیں کرو گے، اور اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ مل گیا نہیں مل گیا؟ اب ان میں سے آپ کسی پر بھی لگا سکتے ہیں۔ باب ترک زنا من الایمان، باب ترک القتل من باب ترک القتل من الایمان، باب ترک البہتان من الایمان، سمجھے؟ باب ترک سرقت من الایمان۔ آپ کو سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ تو یہ سارے باب یہاں پر بن سکتے ہیں تشہیز اذان کے لیے کہ آدمی خود، باب ترک سرقت من الایمان، باب ترک القتل من الایمان، باب ترک الزنا من الایمان، باب ترک البہتان من الایمان۔ اللہ کی بندو کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا؟ ہو گیا مولانا؟ تو ایک یہ کہ یہ ما قبل جیسے کہ بتایا کہ انصار کی محبت اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے یہ ہے کہ اور منافقت کی نشانی انصار کی دشمنی ہے۔ یہاں ایک بات آپ حضرات کو ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے، انصار مفضول علیہم ہے اور مہاجرین مفضول ہے، افضل ہے۔ انصار مفضول علیہم ہے، مجموعی طور پر مہاجرین وہ افضل ہے۔ جب انصار کی فضیلت اور انصار کی محبت علامت ایمان ہے تو پھر مہاجرین کی محبت بطریق اولا وہ ایمان کا حصہ ہوگا۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہاں بتا رہے کہ آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی ہے کہ انصار سے محبت رکھی جائے، تو مہاجرین کدھر گئے؟ حالانکہ مہاجرین ان سے افضل ہے۔ سمجھتے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مہاجرین کی فضیلت تو اس حدیث سے بطریق اولا دلالت النص کے طور پر ثابت ہے۔ دیکھو ہڈی سے استنجا کرنا ناجائز ہے، کیوں؟ ایک تو یہ موذی ہے، تیز ہے، لگ جائے تو زخمی ہو جاؤ گے، خون، تو پھر مسئلہ استنجا کہاں گیا؟ دوسرا یہ ہے کہ ہڈی کے اندر غذائیت موجود ہے، گوشت کے کچھ اجزاء رہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ہڈی سے استنجا نہیں کرو، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ،
تمہارے بھائی جنات ہی کی خوراک ہے وہ۔ اب ہڈی کے اندر گوشت کے کچھ اجزاء موجود ہیں اور اس سے استنجا ناجائز ہے، تو بتاؤ ڈبل روٹی سے استنجا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کون سی حدیث میں آیا کہ ڈبل روٹی سے استنجا نہ کرو؟ کس حدیث میں آیا ہے کہ ڈبل روٹی سے استنجا نہ کرو؟ اس لیے کہ آپ کے دو اصول ہیں، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، قرآن اور حدیث۔ کس حدیث میں آیا ہے کہ ڈبل روٹی سے استنجا نہ کرو؟ جواب اس کا یہ آئے گا کہ ہڈی کے اندر کچھ غذائیت موجود ہے، کچھ غذائیت، گوشت کے کچھ اجزاء رہتے ہیں، جب اس سے استنجا کی اجازت نہیں ہے تو ڈبل روٹی تو مکمل غذا ہے، اس سے بطری کا ولا اجازت نہیں۔ آیا مسئلہ؟ یا جیسے کہ مولویوں کا ایک جھگڑا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، یہ جمعہ کے خطبے کے بارے میں نازل ہو گیا یا قرات خلف الامام کے بارے میں نازل ہو گیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے غیر مقلدین زور لگاتے ہیں جمعہ کے خطبے کے بارے میں، حنفیہ کہتے ہیں نہیں، قرات خلف الامام کے بارے میں، امام کے پیچھے بالکل قرات نہ کرو، فاستمعوا وانصتوا، خاموش رہو، سنو اور خاموش رہو۔ اب دونوں کا جھگڑا ہے اور جھگڑے میں حوالے اتنے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں حوالے ہیں۔ نزلت فی الخطبۃ یا نزلت فی الصلاۃ، جھگڑا ہو گیا۔ غیر مقلدین کا زور یہ ہے کہ یہ خطبہ کے بارے میں۔ اب بات سمجھ لینا، خطبے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ذکر اللہ، قرآنی آیت تلاوت اور احکام۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس میں اللہ بھلا کرے، اس میں کچھ یہ ہے کہ احکام بھی ہوتے ہیں اور کچھ قرآن بھی ہوتا ہے خطبے کے اندر، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ذکر و اذکار دیگر ہوتے ہیں۔ اب علامہ سرخسی کہتے ہیں خطبے میں جب کچھ قرآن ہے تو خطبے میں خاموش ہونا ضروری ہے، تو نماز میں تو پورا کا پورا قرآن ہے، اس میں بطری کا ولا ہی خاموش ہونا پڑے گا۔ سمجھتے ہیں؟ یہ جیسے کہ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بدنام کر دیا لوگوں نے، کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی جائے، مسجد نبوی کی زیارت کی جائے۔ علامہ تاج الدین سبکی نے اپنی سبکی دکھائی، حالانکہ حضرت شیخ یہ کہتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجد ھذا، یہ 3 مسجدیں، ان کی نیت کر کے براہ راست ان کے لیے سفر، آپ کا سفر اور آپ کی نیت مسجد نبوی کے غرض سے ہو، اور مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ خود موجود ہے، اذا ثبت بجمیع لوازمہ، تو جب مسجد نبوی کی زیارت ہوگی تو محمد کی زیارت خود بخود ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ کہتا ہے لیکن مستقل آپ نبی کے مزار مبارک کی زیارت کی غرض سے سفر کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ منصوص علیہ نہیں ہے، اس پر نص نہیں ہے۔ اب ہر ایک نے حضرت کو رگڑا دیا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو، لیکن معقول بات کسی نے نہیں کی۔ معقول بات مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کی، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ مسجد نبوی کے لیے سفر کرنے کی اجازت ہے، مستقل اس کی نیت کی غرض، نیت اسی کی نیت سے سفر کرنا، یہ اس کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد نبوی ہے، وہ مسجد نبوی ہے۔ جب نبوی کی صفت اس کے ساتھ لگ گئی تو اس مسجد کے لیے سفر کی اجازت ہے، تو نبی تو خود موصوف ہے، اس کا مزار، اس میں بطریقہ اولیاء اجازت ہوگی۔ نبی کی مسجد کی طرف جب اجازت ہے مستقل سفر کرنے کی، تو پھر نبی کے لیے بطریقہ اولیاء اس کی اجازت ہوگی۔ آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟
بات یہ چل رہی تھی کہ جب انصار وہ واجب المحبت ہے کہ ان کے ساتھ محبت رکھی جائے تو مہاجرین بطریقہ اولائی ہوں گے. انصار سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو یہ منافقت کی نشانی ہے. لیکن جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت معاویہ کے ساتھ جو جنگ ہوا معاویہ اور علی کے آپس کے، تو انصار علی کے ساتھ تھے. انصار زیادہ تر علی کے ساتھ تھے، سمجھے. اماں عائشہ کے گروپ میں بھی انصار اتنے نہیں تھے، معاویہ کے گروپ میں بھی انصار اتنے نہیں تھے، انصار علی کے پاس تھے. اور انصار سے دشمنی رکھنا یہ منافقت کی نشانی ہے. تو دوسرے گروپ میں ادھر بھی صحابہ ہے ادھر بھی صحابہ ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ یہ کہیں کہ مشاجرات صحابہ میں ہم توقف کرتے ہیں، اس میں کوئی کلام کی اجازت نہیں ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا طور سے واپس آنا اور حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑ لینا کہ آپ نے کیوں، جب قوم غساقلے کی پرستش انہوں نے شروع کی تھی، آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ آپ نے اس پر کیسے صبر کیا؟ حضرت کی داڑھی پکڑی. آپ ہمت کرے بولے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون میں سے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے؟ موسیٰ ظالم ہے اور ہارون مظلوم ہے. اس طرح کہو گے تو انشاءاللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. تو جیسے مشاجرات انبیاء میں اس قسم کے مسائل میں نہ توقف ہم توقف کرتے ہیں، تو اسی طریقے پر مشاجرات صحابہ کے اندر اس میں بھی ہمارا توقف ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ مِنْهَا أَيْدِيَنَا فَلَا نُلَوِّسُ بِهَا أَلْسِنَتَنَا. تِلْكَ دِمَاءٌ صحابہ کا جو خون ہے، جو بہایا آپس میں بہایا انہوں نے خون، طَهَّرَ اللَّهُ مِنْهَا أَيْدِيَنَا، میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، کسی صحابی کو خدا نے ہمارے ہاتھ پاک قرار دیے. تو فَلَا نُلَوِّسُ بِهَا أَلْسِنَتَنَا، میں اپنی زبان کو بھی خراب نہیں کرتا. میں کسی صحابی کی غیبت نہیں کرتا کہ فلانے کی طرف سے زیادتی ہے، فلانا صحابی ظالم ہے اور فلانا مظلوم ہے. اس کے یہ مودودی خود بخود کرے گا، مودودی اپنے زمانے میں آ کر کے کرے گا. میں عبداللہ ابن عمر یہ کام نہیں کر سکتا. یہ مودودیوں کے لیے اور رافضیہ کے لیے ہم نے چھوڑا ہے. چنانچہ یہ حق رافضیہ نے اور مودودی نے دونوں نے ادا کر دی. سمجھے؟ یہ ہے مولانا. بہرحال میں نے عرض کیا کہ انصار کی فضیلت آ گئی تو پھر اس میں یہ بھی سمجھو کہ مہاجرین بطریقہ اولائی داخل ہے. اگلے والی حدیث میں نے بتا دی کہ اس ما قبل کی تتمہ ہے. یہی ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس میں آپ خود ترجمۃ الباب مناسب نکالیں گے. اور حضرت عبادۃ بن صامت بھی وہ بھی انصار میں سے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عز الله بن عبد الله ان عبادة بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وكان شهيد بدرا. حضرت عبادۃ بن صامت یہ بھی شرکاء بدر میں سے، وہ احد النقباء، یہ سرداروں میں سے ایک ہے. لیلۃ العقبۃ، گھاٹی کی رات والے. گھاٹی کی رات اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جنہوں نے یہ کہ بیعت کی آپ سے، انہی میں 6 پھر 12 پھر 70 بندے. حضرت عبادۃ بن صامت سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی نے یہ ارشاد فرمایا اس حال میں کہ وَحَوْلَهُ إِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، آپ کے دائیں بائیں صحابہ کی ایک جماعت تھی. حضرت نے فرمایا قال کا مقول آ گیا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ آپ کسی کو پارٹنر نہیں بنائیں گے. ولا تسرقوا، چوری نہیں کریں گے. ولا تزنوا، زنا نہیں کریں گے. ولا تقتلوا اولادکم، اور آپ اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے. جیسے زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو اس خوف کی وجہ سے قتل کرتے تھے کہ یہ لڑکی بڑی ہو جائے گی، کسی کی نکاح میں جائے گی اور میری بیٹی کے ساتھ کوئی اور ہم بستری کرے، یہ میرے غیرت کے خلاف ہے، اس کو قتل کرتے تھے. لڑکوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ چونکہ روزگار نہیں، معیشت تباہ ہے، عمران خان نے اور شہباز نے دونوں نے تباہ کر کے چھوڑ دیا، لہذا بچوں کو قتل کرو. ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتوا ببہتان، بہتان موصوف ہے، تفترونہ پوری جملہ اس کی صفت ہے. اور ایسا بہتان بھی نہیں لائیں گے جس کو تم گھڑ لے تو بین ایدیکم و ارجلکم، اپنے ہاتھوں کے سامنے اور اپنے پاؤں کے سامنے. معنی واضح، یہ عرب کے ہاں محاورہ ہے، اس محاورہ کے طور پر قرآن نازل ہو گیا. معنی یہ کہ لا تاتوا ببہتان تفترونہ من عند انفسکم، اپنی جانب سے اپنی ذات سے تم نے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ گھڑ لیا، اس طرح نہ کرو.
ولا تعصوا فی معروف، اور معروف یہ کہ ما عرفہ الشرع یا ما حسنہ الشرع، کسی نیکی کے عمل میں یہ ہے کہ نبی کی مخالفت نہیں کرو گے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ فمن وفا منکم، جو تم میں سے ان چیزوں کو پورا کر دے گا، ان معاہدوں کو، فاجرہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو ان چیزوں میں سے کسی چیز کو پایا، ارتکاب کر لیا، زنا کیا یا قتل کیا، فعوقب بھی فی الدنیا، دنیا میں اس کو سزا دی گئی یا دنیا میں اس پر حد جاری ہو گئی، دونوں معنی ہے۔ فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ، تو یہ عقاب، فہو یہ عقاب اور یہ حد جاری کرنا، کفارۃ لذنوبہ، یہ اس کے ذنوب کے لیے کفارہ بنے گا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا، ثم سترہ اللہ، لیکن قاضی کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے اس پر یہ چھپا ڈالا، فہو الی اللہ، یہ اللہ کے ذمہ، فہو مفوض الی اللہ، یہ اللہ کے حوالے ہے۔ ان شاء عفا عنہ، اللہ چاہے تو معاف کر دے، یہ بندہ توبہ کرے، وان شاء عاقبہ، اور چاہے اللہ تو اس کی گرفت کر دے۔ فبایعنہ علی ذلک، یہ شرائط سارے نبی نے ذکر کر دیے، تو فبایعنہ علی ذلک، ہم نے نبی سے اس بات پر بیعت کر لی۔ مولانا بیعت، یہ بایع یبایع مبایعتاً اور بیعتاً، بیعت اصل میں اسی بے سے ہے، اور بے کہتے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی بین الطرفین۔ بے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیز کو، مبی کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ثمن لے لیتے ہیں۔ بیعت میں یہ ہوتا ہے کہ مرید جو ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ پیر کو دے کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بیچ دیتا ہے، اپنے نفس کو اور اپنی جان کو، اور یہ کہتا ہے کہ جو میرا پیر چاہے گا وہی ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ پیر کی رہنمائی اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوتی ہے، پیر کی رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس بندے نے اپنی جان کو بیچ دیا، اس بندے نے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کے نمائندے کے ہاتھ پہ، یعنی پیر صاحب کے ہاتھ پہ۔ سمجھتے ہیں؟ جی اب بیعت کا مسئلہ مولانا، 4 قسم کی بیعت ہے حضرت کے زمانے میں: بیعت علی الاسلام، بیعت علی الخلافہ، اور بیعت علی الجہاد، بیعت علی الشریعت والطریقت۔ بیعت علی الاسلام، اسلمت علی یدک، میں نے آپ کے سامنے اسلام قبول کر لیا تیرے ہاتھ پہ، یہ بیعت علی الاسلام ہے۔ اور بیعت علی الخلافہ، بایعتک علی انک خلیفۃ اللہ، میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں اس بات پر کہ آپ اللہ کے خلیفے، میں کسی اور کو خلیفہ تسلیم نہیں کروں گا۔ تیسرا بیعت علی الجہاد، بایعناک علی اللہ نفر من المیدان، ہم نے بیعت کی کہ ہم انشاءاللہ میدان سے بھاگیں گے نہیں، جو کچھ، جیسے حضرت مقداد بن الاسود نے فرمایا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، آپ کا جو اشارہ ہوگا دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے خشکی میں اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دریاؤں میں آپ کہیں گے تو ہم کود پڑیں گے۔ اور ابن مسعود کا قول آپ نے پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے مارے کھل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیعت علی الجہاد ہے۔ اور چوتھی چیز ہے بیعت شریعت و طریقت۔ بیعت شریعت و طریقت یہی ہے کہ پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، نوافل کے مستحبات کا اہتمام کروں گا، اور اخلاق رذیلہ گھٹیے قسم کے اخلاق ان سے اجتناب کروں گا، گھٹیے قسم کے اخلاق سے اجتناب کروں گا۔ یہ چاروں بیعت مردوں کے لیے چاروں ہیں: بیعت علی الاسلام، بیعت علی الخلافت، بیعت علی الجہاد، بیعت شریعت و طریقت۔ مردوں کے لیے چاروں ہیں۔ عورتوں کے لیے صرف بیعت علی الجہاد نہیں ہے، باقی تینوں ہے عورتوں کے لیے بھی۔ عورتوں کے لیے بیعت علی الجہاد نہیں ہے، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکنہ، تمہارے لیے حج جو ہے نا، لکنہ الحج المبرور، حج مبرور، یا تمہارے گھر میں بیٹھنا، یہی تمہارے لیے بیعت ہے۔ حج کر لو تم، بس یہی لکنہ حج مبرور۔ عورتوں کے لیے بیعت علی الجہاد یہ نہیں ہے، باقی تینوں ہیں۔ اب ہمارے جو یہ خاص اس وقت جھگڑا بیعت علی الاسلام میں بھی نہیں ہے، بیعت علی الخلافت میں بھی نہیں ہے،
اور بیعت علی الجہاد میں بھی ان تینوں میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس وقت ہے بیعت شریعت و طریقت میں. بیعت شریعت و طریقت میں اختلاف ہے. سلفیہ کے ہاں، غیر مقلدین کے ہاں بیعت کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ بیعت شریعت و طریقت وہ اس کو مانتے نہیں ہے سرے سے. سلفی لوگ اور غیر مقلدین لوگ وہ بیعت شریعت و طریقت کو بالکل مانتے ہی نہیں. ان کے مقابلے میں بریلوی کہتے ہیں کہ بغیر بیعت کے تو ہدایت ملتی نہیں، ایمان ملتا ہی نہیں ہے. اس لیے بعض بریلوی لوگوں کا قول یہ ہے گنگے پیر سے بولتا پیر اچھا ہے. بولو، گنگے پیر سے کیا ہے؟ بولتا پیر اچھا ہے. گنگا پیر وہ کہتے قرآن ہے، قرآن تو خاموش ہے. ہم تو کسی انسان کی بیعت کریں گے جو بولے گا، تو بولتا پیر گنگے پیر سے بہتر ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جی اس کے بغیر کوئی ہدایت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ دونوں جماعتیں غیر مقلدین سلفیہ اور بریلوی افراط اور تفریط میں ہیں. انہوں نے بیعت کی شان گھٹا دی، انہوں نے اس طرح بڑھا دی کہ واہ. اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے ہم بیعت شریعت و طریقت کا ثبوت ہے، اور اس سے اللہ آپ کا بھلا کریں. ٹھیک ہے، ہدایت اور ایمان اس پر موقوف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ اعمال کے اندر یہ کہ چستی، نوافل کا اہتمام کرنا اور دیگر طاعت کا اہتمام کرنا اور اخلاق رذیلہ سے، گھٹیے قسم کے اخلاق سے بچنا، یہ پیروں سے ہوتا ہے، بشرطے کہ پیر خود ٹھیک ہو. سمجھ رہی میں کہ پیر جو ہوتے تھے وہ عاجز قسم کے ہوتے تھے. لوگوں کے اندر عجز آتا تھا، انکساری آتی تھی. اب وہ چیز ہی نہیں. اب تو پیر جیسا متکبر کوئی نہیں. تو اچھا پیر اگر آپ کو مل جائے، خیبر پختون کے علماء میں عاجزی ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ سندھ کے علماء میں عاجزی ہے. کچھ والا پڑ گیا. تو جو عاجز قسم کا پیر اگر آپ کو مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. بیعت شریعت و طریقت آپ کر سکتے. یہاں یہ جو بیعت ہے جس کا تذکرہ آیا کہ حضرت عبادہ بن صامت نے کی ہے، یہ بیعت شریعت و طریقت ہے. مولانا یہ جو بیعت ہے یہ بیعت شریعت و طریقت ہے، اس کی اجازت ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله اصابة من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترون بين ايديكم وارجلكم. کوئی ایسا بہتان نہ لاؤ کہ جس کو تم خود گھڑ لیتے ہو. اس بہتان کی صورت ہے مولانا. یہ شمبو ہے، یہ کسی منقوع عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اور اس کے نطفے سے اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے. اور وہ عورت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہیں عورتیں خود بدکاری کرا کر کے پھر نطفہ کسی اور کا ہے، حمل ٹھہر گیا، اور اس کو اپنے شوہر کی طرف اس کی نسبت کرتے کہ یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کا بچہ ہے. جبکہ بچے کی شکل جو ہے نا، بچے کی شکل کیا ہے؟ وہ باپ سے لگتی نہیں ہے. وہ تو اس کی شکل چوکیدار کی ہے یا ڈرائیور کی اس کی شکل ہے. اس کی شکل کس کی ہے؟ یا ڈرائیور کی ہے یا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ چوکیدار. تو اس طرح عورتیں بھی یہ باتیں بگڑ لیتی ہیں، اور شوہر کے نام پہ انہوں نے بچہ، حالانکہ یہ چندے کا بچہ ہے، قاری صاحب سے کسی سے چندہ کیا اس نے. نطفہ کسی قاری صاحب کا ہے یا کسی ڈرائیور کا ہے یا کسی چوکیدار کا ہے. آپ کو بات سمجھ آگی؟ جی اس کے بعد ایک مسئلہ مولانا، مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے. وہ یہ ہے اگر کسی نے چوری کر لی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، حد جاری ہو گئی. زنا کر دی، اس کو کوڑے لگ گئے، اس پر حد جاری ہو گئی. تو کیا صرف نفس اقامت حد یعنی حدود، یہ حدود سواتر ہے یا زواجر ہے؟ سواتر کا معنی مکفرات للسیئات، کہ انہوں نے گناہوں کو چھپا ڈالا. چور نے چوری کر دیا، آپ نے ہاتھ کاٹا، لہذا اس کا گناہ معاف ہو گیا.
چوری گناہ کبیرہ ہے، قاتل نے قتل کر لیا، قاتل نے قتل کر لیا، اس سے دیت آپ نے لے لی، اس میں قتل خطا کے اندر چوری کر دی یا قتل کر دی، حد جاری ہوگی، تو کیا اس سے گناہ معاف ہو گئے یا گناہوں کے لیے مستقل توبہ کی ضرورت ہے؟ دوسرے الفاظ میں نے عرض کیا کہ تعبیر اس کی ہے کہ حل الحدود کفارات و سواتر، یہ سواتر للذنوب ہے اور کفارات مکفرات للذنوب ہے، یا یہ کہ زواجر ہے کہ حد جاری کرنے سے صرف یہ سزا ہے، یہ روکنا ہے کہ آئندہ یہ اس طرح نہ کرے، باقی گناہ معاف نہیں ہوگا، گناہ کے لیے مستقل توبہ کی ضرورت ہے۔ تو اب مسئلہ ہو گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حدود وہ مکفرات ہیں، مکفرات للذنوب ہے، اور حدود سواتر للذنوب ہے، گناہ چھپ گئے، گناہ معاف ہو گئے، گناہوں کے لیے مکفر بن گئے، حد آپ نے جاری کر دی۔ حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ زجر ہے، گناہ سے روکنے کی سزا اس کو مل گئی ہے، گناہ اس نے کیا، باقی گناہ حد جاری کرنے سے معاف نہیں ہوگا، گناہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، گناہ کے لیے مستقل توبہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ کبائر کے لیے اللہ کو بھلا کریے کہ توبہ کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی زنا کرتا ہے یا قتل کرتا ہے تو یہ کبائر ہے، صرف حد جاری کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ شافعیہ کے لیے دلیل یہی ہے مولانا، ممن اصاب من ذالک شیئن، جو ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے، زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، فعوقب فی الدنیا، اور دنیا کے اندر اس پر حد جاری کر دی گئی، شافعیہ کیا اس کا معنی یہی ہے، فعوقب فی الدنیا، دنیا بھی اس پہ حد جاری گئی، فہو اقامت الحد کیا کہ فاقامہ، یہ جو عقاب ہے اور یہ جو حد جاری کرنا، کفارۃ لہ کفارۃ لذنوبہ، یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہ معاف ہو گئے۔ توبے کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، توبے کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، لہذا نفس اقامت حد جاری کرنے سے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ روایت ظاہری طور پر شافعیہ کی تائید کر رہی ہے، یہ حدیث۔ ہمارے دلائل سنو مولانا، اللہ نے جہاں پر کتا اتری ڈاکوؤں کی سزا بیان کی ہے، سورہ مائدہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ الا الذین تابوا، توبہ آ گیا۔ چوری کے بارے میں فرمایا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح۔ حد قذف کے بارے میں فرمایا کہ لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا، الا الذین تابوا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت ابو ہریرہ متاخر الاسلام ہے، خیبر کے موقع پر 7 ہجری پر آپ نے اسلام قبول کے، یہ روایت مؤخر ہے، اس حدیث سے مؤخر ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادری الحدود کفارۃ ام سواتر، مجھے معلوم نہیں کہ حدود کفارہ ہے یا سواتر ہے، اس لیے ان کو کفارہ قرار نہیں دیا گیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 4 باتیں ہوں گی۔ 5واں مسئلہ یہ ہے، اگر ذمی ہمارے یہاں چوری کرے، ذمی چوری کرے تو ذمی کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ ذمی اگر یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ قتل کرے تو ذمی کو بھی تو قتل کیا جائے گا، حد تو اس پر جاری ہو گئی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذمی کے گناہ معاف ہو گئے، وہ تو کافر ہے۔ ویسے معلوم ہی ہو گیا کہ نفس و اقامت الحد، حد قائم کر دینا، یہ اس سے گناہ معاف نہیں ہوتا مولانا۔ مسلمان ہو اور توبہ کرے، جبکہ ذمی پر بھی حد جاری ہوتا۔ اللہ کے بندوں کچھ فرق پڑا نہیں پڑا؟ اب اس روایت کا کیا کرو گے؟
جواب اس روایت کا یہ ہے، پہلی بات صاف سی ہے کہ خبر واحد ہے، لا یفید الا ظن، یہ مفید ظن ہے، اور ہم نے جو آیتیں پیش کی ہے انہا قطعیات، وہ قطعی ہے، فترجیح لما قال القرآن، لہذا قرآن نے جو کچھ کہا ترجیح اسی کو ہوگی، اور حدیث کو ترک کیا جائے گا اس کے مقابلے میں۔ سمجھتے ہیں؟ دوسرا جواب یہ ہے، جب اقامت حد جب کسی پر جاری کی جاتی ہے تو توبہ کی دو صورتیں ہیں، ایک توبہ قولی ہے کہ ربا میری توبہ ہے کہ میں آئندہ اس طرح نہیں کروں گا، دوسرا توبہ فعلی ہے کہ جب اس پر حد جاری ہو گئی تو اس کو خود ندامت اور پشیمانگی ہے کہ میرا ہاتھ کٹ گیا اور مجھے جو کوڑے لگ گئے، میرا ہاتھ کٹ گیا، لہذا وہ عملی طور پر فعلی طور پر وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے اپنے دل میں اور توبہ کر لیتا کہ آئندہ اس طرح نہیں کروں گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر توبہ فعلی داخل ہے، عام طور پر ایسی جگہ پر توبہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا کہ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یہ کفارہ اس وقت بنے گا جب اس نے توبہ کیا، اگرچہ توبہ قولی نہیں کیا لیکن توبہ فعلی ہوتا ہے، توبہ فعلی اس جگہ پر ہوتا ہے۔ آپ حضرات اردو سمجھتے ہیں؟ اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے، مسئلہ آسان ہو گیا۔ یہ امتحانی جگہ ہے مولانا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے امتحانی جگہ، خیال کر لینا۔ تیسری چیز اسی کا جواب عرض کر رہا ہوں، اگر آج سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ، سمجھ میں نہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی پر حد جاری کرتے تو حد من حیث انہ حد، یہ کفارۃ للذنوب نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ حد ایک قسم کی مصیبت ہے اور آفت ہے، اور حدیث میں آپ نے پڑھا کہ مومن کو جب کانٹا بھی چبھتا ہے تو تب بھی اس کے گناہ کچھ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حد بحیثیت حد وہ مکفر للذنوب نہیں ہے، لیکن بحیثیت مصیبت، بحیثیت ایک سزا، بحیثیت ایک اذیت، اس اعتبار سے یہ کہ کچھ گناہ بندے کے معاف ہو جائیں گے۔ سمجھتے ہیں؟ جی